میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں اور بجلی کا جو شدید بحران ہے، اس بحران نے پاکستان کی تجارت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کے عام فرد سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مہنگے بجلی کے بل اور پھر جو تاجر دوست کے نام سے تاجر دشمن اسکیمیں حکومت متعارف کروا رہی ہے، ظالمانہ ٹیکس کا نظام لگا رہی ہے۔ ٹیکس دینے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم سب تاجروں سے بھی یہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ ان سب میں اس پر اتفاق موجود ہے کہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھنا چاہیے اور جو مناسب ٹیکس ہے وہ لگنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کی اسکیمیں جو مارکیٹوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، کسی کو 60,000، کسی کو 40,000، کسی کو 30,000 ماہانہ، چاہے اس کا کاروبار جیسا بھی ہو، ادائیگی کرنی پڑے، تو یہ ٹیکس تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا بجلی کی قیمتوں میں ہم کمی اس لیے چاہتے ہیں کہ جو لاگت ہے بجلی کی اس کے مطابق بل ہونا چاہیے۔ یا آئی پی پیز کو ہم نہیں پال سکتے، جو آئی پی پیز خود حکومت شریف خاندان کی آئی پی پیز اس میں موجود ہیں، ان کے پسندیدہ لوگوں کی آئی پی پیز موجود ہے، اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شریف خاندان اور منشا گروپ اور ان کے قریب ترین یہ جو 2-4 گروپ ہیں جن کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ سینکڑوں ارب روپے سالانہ بنتی ہے، یہ صرف وہ کیپیسٹی پیمنٹ لینا چھوڑ دیں تو پاکستان میں، پورے پاکستان میں بجلی کی قیمت آدھی ہو جائے گی۔ لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، عوام کے اوپر ظلم کریں گے، ہم ان کے بوجھ کو ڈھوئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہماری یہ تحریک حق دو عوام کو تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور کل 28 اگست کو بروز بدھ تاریخی ہڑتال ہوگی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی۔ اور آج میں لاہور کے تاجروں کے ساتھ اور کاروباری طبقے کے ساتھ موجود ہوں، اور الحمدللہ مکمل یکجہتی یہاں موجود ہے، اور لاہور ظاہر پاکستان کا دل ہے، پاکستان زندہ دلانے لاہور انشاءاللہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور حکومت کے لوگ جو بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معیشت کو نقصان ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، تو کاروبار تو آپ نے بند کر ہی دیا ہے ہمارا۔ بتائیے کہ اس طرح کے ٹیکسوں پہ کون کاروبار کرے گا؟ اس طرح کے بجلی کے بلوں پر کیسے صنعتیں چلیں گی؟ روزانہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، پرانی 40 سال پرانی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور لاکھوں نہیں ملینز کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو معیشت کا پہیہ تو خود حکومت نے بند کر دیا ہے، معیشت تو خود حکومت تباہ کر رہی ہے۔ لہٰذا ایک دن کی اس طرح کی جو کوشش ہے، یہ کوشش انشاءاللہ حکومت پہ وہ دباؤ ڈالے گی جس میں انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، کل کی ہڑتال انشاءاللہ پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر اور چترال تک، اور پورے چاروں صوبوں کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمائندگی ہوگی، بھرپور ہڑتال ہوگی۔ اور اس ہڑتال کے بعد ہم تاجروں کے ساتھ مشاورت کریں گے کہ اگر حکومت ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ریلیف نہیں دیتی، تو پھر ہڑتال کا یہ سلسلہ مزید کتنا آگے بڑھانا ہے۔ بات ایک ہڑتال کی نہیں ہے، بات مسئلے کے حل کی ہے، اور اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ حکومت کو یہ خیال آیا کہ اب وہ تاجروں سے ملاقات کریں، اور اب وہ یہ کام کریں گے کہ اپنی پسند کے چند تاجر سامنے لا کر کھڑا کرنے کی ریلیف ملنے والا ہے، لہٰذا کل کی ہڑتال نہ کی جائے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ اس وقت کوئی تاجر تنظیم، کوئی گروپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہو اور عوام کے خلاف اور تاجروں کے خلاف کھڑا ہو۔ اور جو بھی کھڑا ہوگا، میں تاجر برادری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کام کرنا ہے وہ وہی ہے جو پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کے عوام کے حق میں ہے، تاجروں کے حق میں ہے، صنعت کاروں کے حق میں ہے۔ آپ کسی بھی حکومتی سازش سے جو ہے وہ اپنی اس پوری جد و جہد کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ کل ہر صورت میں ہڑتال ہوگی انشاءاللہ تعالی، بھرپور ہڑتال ہوگی، اور اس کے بعد ہم کل ہی آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت بھی کریں گے۔ حق دو عوام کو تحریک اب یہ رکنے والی نہیں ہے۔ حکومت نے جو بھی معاہدہ کیا اس میں انہوں نے ایک صوبے میں اگر 2 مہینے کے لیے ریلیف دیا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ ایک عوامی پریشر ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ کام کرنا پڑا، لیکن یہ پینٹ ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں نے تو آپ کو سیدھا فارمولہ بتایا ہے کہ خود اپنی آئی پی پی کے اوپر تو جائیں، اپنی مراحت تو کم کریں، اپنی گاڑیاں تو چھوٹی کریں، اپنے فری پیٹرول تو ختم کریں، بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، خود بخود بجلی کی قیمت کم ہوگی، اور جب بجلی کی قیمت کم ہوگی تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ اس لیے جو خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حکمران طبقہ ہے، یہ رکاوٹ انہیں دور کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس ہم نے بے شمار
ان سے گفتگو بھی کی ہے اور تجاویز بھی دی ہے، لیکن یہ تجاویز جنون تجاویز سننے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا، مزاحمت کرنی پڑے گی، پرامن رہنا پڑے گا. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ کل کی ہڑتال رضاکارانہ ہوگی، پرامن ہوگی، اور پرامن سیاسی مزاحمت انشاءاللہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا.